امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اعلیٰ اور معتبر نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام پہنچے۔ عزیزو، ہم آپ کو پروگرام پرنس آف پیس میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور آج اس موقع پر خداوند کی شکر گزاری کہ میرے ساتھ خدام موجود ہیں اور آپ ان سے واقف ہیں۔ جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے تاکہ مل کر ہم کلام خدا کا ایک بڑا خاص ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرمایا جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب۔ ویسے ویلکم آپ کو بھی، تھینک یو ویری مچ، اور میں شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام تھینک یو بس۔ اسی طرح جناب پاسٹر ندیم پرویز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ سر۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ عزیزو، آج جو میرے سامنے آیت مقدسہ ہے وہ پرانے عہد نامہ میں سے دانیل نبی کی معرفت خدا کا کلام نامہ باب اور اس کی تیسری آیت مقدسہ جو ہے اس کو ہم تلاوت کے طور پر پڑھیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے اس کو آپ نوٹ فرما لیں۔ جس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے دعا، روزہ اور خاکساری۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب۔ ویسے آپ کلام خدا کی تلاوت کر دیں۔ جی، کلام خدا میں سے دانیل کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی تیسری آیت لکھا ہے، اور میں نے خداون خدا کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ خداون اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے، آمین آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر۔ عزیزو، ہم دعا سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے اور میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے، بس اب آپ دعا میں رہنمائی فرمائیں۔ یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک بار پھر تو نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے کہ ہم تیرے کلام کی باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ یس لارڈ۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، پاسٹر ڈاکٹر خالد ناز صاحب کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ان کی ساری ٹیم کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یس لارڈ۔ اور چاہتا ہوں اے خداوند خدا اس وقت ہم سب پر تیرے پاک روح کا مسا زور کے ساتھ جنبش کرے۔ یس لارڈ۔ ہمارے منہ میں سے نکلنے والا ایک ایک لفظ تیرے اے خداوند خدا روح سے مسا شدہ ہو، وہ سننے والوں اور سنانے والوں پر یسوع مسیح کے نام میں اثر کرتا چلا جائے، Praise God۔ اور سب کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اور آج اے خداوند کلام سے سیکھ سکیں اور اس کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے تیری بادشاہی کے لیے تیار ہو سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں چاہتا ہوں، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر۔ عزیزو، آج ہم دعا، روزہ اور خاکساری کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت پائیں گے۔ مسیحی ایمان میں بہت سارے ضابطے ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، جیسے ہم کلام خدا میں پڑھتے ہیں، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے جس پر ہم جو ہے آگے تعمیر ہوتے، بڑھتے، ترقی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح مسیحی ایمان کے اندر دعا، روزہ اور خاکساری جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب سے۔ بھائی صاحب، آیت مقدسہ جو بھائی صاحب نے پڑھی ہے اس کی روشنی میں آج ہم نے جو موضوع لیا ہے وہ ہے دعا، روزہ اور خاکساری۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی۔ کلام کا حصہ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر غور کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے تو روزہ، روزے اور روزوں لفظ جو ہے بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں 34 دفعہ آیا ہے، جی۔ نئے عہد نامہ میں 22 دفعہ آیا ہے، ٹوٹل یہ 56 دفعہ ہے۔ لیکن جو گوگل پہ سرچ ہے اس میں لفظ فاقہ جو ہے اس کے لیے بھی فاسٹ لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 70 دفعہ ٹھیک ہے۔ جی۔ تو انگلش میں روزہ جو ہے اس کے لیے لفظ فاسٹ ہے، لیکن عبرانی میں جو ہے تامت یا تامس، یہ عبرانی زبان میں ہے،
اور یونانی زبان میں جو ہے نستیا، تو یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ دانیل نبی کے وسیلہ سے جو یہ بائبل مقدس میں روزے کی بات ہو رہی ہے، جی جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی ٹوٹل آیات جو ہیں وہ 347 ہیں، جی اور اس کی 244ویں آیت جو ہے وہ آج ہمارے زیر غور ہے۔ بہت اچھا جی پہلی دفعہ جو روزہ لفظ ہے وہ قضات کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں سب سے آخر میں جو روزہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ زکریا نبی کی کتاب میں ہے۔ نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل سے شروع ہوتا ہے جی اور پھر اعمال کی کتاب تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے دانیل نبی نے جو بات کی ہے یہ دانیل یہودا کے اسیروں میں سے ہے۔ جی پہلے نبوکت نظر کے دور میں خدمت میں رہا ہے، وہاں پرموٹ ہوا ہے، پھر دارا بادشاہ کے دور میں اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا اور خدا نے اس کو بچایا، اور دارا بادشاہ پر اس کے کلام کا اثر تھا، اور دارا بادشاہ نے دانیل کی خاطر جو ہے رات سے لے کر صبح تک کا روزہ بھی رکھا تھا، ٹھیک ہے کیونکہ وہ دانیل کو خدا کا بندہ سمجھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ اس میں الہوں کی روح ہے۔ یہ دانیل جو ہے دارا بادشاہ کے دور میں کھڑکی کھول کر یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کیا کرتا تھا۔ جی جی اسی لیے اس آیت میں جو لکھا ہے میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، جی 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 واہ یہ رخ جو ہے ہاں جی اس لیے ہوا ہے، پہلے اس نے تحقیق کیا ہے کہ یرمیہ نبی کے صحیفے کے مطابق 70 سال جو یروشلم کی تباہی کے ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے یروشلم کو تعمیر کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے وہ رو رو کے خدا کے سامنے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، اور اس میں اس آیت میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے وہ رخ کرتا ہے، پھر کہتا ہے اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ کس کا طالب ہو رہا ہے؟ خدا کا طالب ہو رہا ہے۔ کس مقصد کے لیے طالب ہو رہا ہے؟ کہ خدا بنی اسرائیل کے گناہوں کو معاف کر دے، کریں بنی اسرائیل پر رحم کرے، جی اور ان کے گناہوں کے سبب سے یروشلم جو تباہ ہو گیا اس کی دوبارہ تعمیر کے لیے خدا جو ہے وہ مدد کرے۔ تو اس کے لیے جو آج ہم نے ٹاپک جو ہے آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس میں پہلے ہے دعا، اس کے بعد روزہ، اور پھر اس کے بعد ہے خاکساری۔ اب دعا جو ہے اس کے مطابق جب ہم کلام کے مطابق سیکھتے ہیں تو دعا کا مطلب ہے خدا کے ساتھ باتیں کرنا، اور جب دعا کے بارے میں بات ہوتی ہے بہت سے طریقہ کار ہیں، لیکن دو میجر طریقے ہیں۔ ایک ہے عقل سے دعا کرنا، جی بالکل، دوسرا ہے روح سے دعا کرنا۔ لیکن پولس رسول کی جب ہم ٹیچنگ پڑھتے ہیں تو پولس رسول کے وسیلہ سے خدا اہمیت دے رہا ہے کہ تم نے روح میں دعا زیادہ کرنا، بہت اچھا، اور روح میں دعا جو ہے وہ غیر زبان میں دعا۔ اب دانیل نبی کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ خدا سے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کی دعا میں رکاوٹ آ رہی ہے، اس کی دعا کا جواب آنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے 21 دن تک رکاوٹ ہے، اور پھر میکائیل فرشتہ جو ہے جبرائیل کی مدد کے لیے آتا ہے، وہ فارس کے موکل کو جو ہے زیر کرتا ہے، اور پھر خداوند کا کلام اس تک پہنچتا ہے، دانیل نبی تک پہنچتا ہے۔ وہ رو رو کر دعا کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انبیاء کرام کی دعا کے راستے میں ابلیس جو ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے،
لیکن جو طریقہ کار پولس رسول کے وسیلہ سے خدا نے سکھایا ہے کہ جو روح میں دعا کرتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور کوئی ان کی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ بھید کی باتیں کرتا ہے۔ ابلیس کو دنیا کی ساری زبانیں آتی ہیں لیکن غیر زبان نہیں آتی۔ جب روح میں دعا کر رہے ہیں تو ہمارا تعلق ڈائریکٹلی خدا کے، اور یہ آخر میں جو ہے وہ اس کا طالب ہوا، کس کا؟ خدا کا، اور خدا کا طالب جو ہے وہی خدا سے دعا کرے گا۔ جی 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 بالکل، جو خدا کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے وہی اس سے دعا کرے گا، اور ایسا طریقہ خدا نے دعا کا ہمیں سکھا دیا ہوا ہے۔ جب ہم روح میں دعا کریں گے ہمارا رابطہ خداوند کے ساتھ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور اس وقت ہم خدا سے باتیں کر رہے ہیں اور خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور جب وہ باتیں، ہماری باتیں دنیا میں لوگوں تک پہنچتی ہیں جو خدا نے کی ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگ شفا پائے جائیں گی، یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہو جائے گا، اور خدا اسی حساب سے مجھ سے کرتا چلا جا رہا ہے۔ آمین۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہے، اور وہ رابطہ جو ہے خدا کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ روزے کے بارے میں، اور ریورنڈ تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے جناب پاسٹر ایبل گفٹ صاحب۔ عزیزو، دعا کی بات کر رہے تھے تو باغ گیتسیمنی جو ہے اس کا ایک ہی میسج ہے، دعا دعا دعا۔ بیٹا باپ کی فرما برداری کر رہا ہے باغ گیتسیمنی میں تو دعا کر رہا ہے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جو دعا کرتا ہے وہ تابع فرمانی تابع داری بھی کرتا ہے، اور جو تابع داری نہیں کرتا وہ دعا بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے بھائی صاحب نے دعا کی بہت خوبصورت وضاحت کی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب پاسٹر علی شاہ رزاق صاحب بھی ہیں۔ دعا، روزہ اور خاکساری کا موضوع جو آج جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، ان سے بھی اس موضوع پر جو ہے میں چاہوں گا وہ بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، ویلکم۔ میں دعا گو ہوں آپ کے لیے اور پی ایم آئی ٹی وی اور ساری میڈیا ٹیم کے لیے، جی، اور آپ میری ویسے پرسنل دعاؤں میں بھی شامل ہیں۔ تھینک یو سر۔ میں اور میری وائف ہم دعا کرتے ہیں، اور بدھ اور جمعرات کو صبح 9 سے 10 بجے، اور اس میں آپ کا کام اور آپ جتنے کروسیڈ ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے تو اگر میں دعا میں شامل ہوں تو آپ بھی میں ہمارے آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ بالکل، پریز گاڈ۔ تو پادری صاحب، جیسے پاسٹر صاحب نے دعا پر بتایا بڑا اچھا، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دعا، روزہ اور خاکساری ہے۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ جو روزہ ایک ٹاپک ہے یہ تو ایک بڑا وسیع چیپٹر ہے بائبل مقدس کے اندر، اور اتنے تھوڑے وقت میں ہم چند ایک باتیں اس کو نہیں ہم کور کر سکتے۔ تو میں جو زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں وہ خاکساری پر ہے، کیونکہ آج کے روزے کے اندر خاکساری بھی شامل ہے۔ اور جب یہ دانیل اسیر ہو کر آیا تو یہ تقریباً ینگسٹر ایج میں ہی اسیر ہو گیا۔ اب یہ کافی ایج اس کی گزر چکی ہے ملک بابل کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کتابوں میں ان برسوں کا حساب سمجھا جو یرمیہ نبی نے بھی کہا تھا کہ تم نے خدا کے سبتوں کی بے حرمتی کی ہے، بابل کے اندر تم 70 سال کی غلامی میں جاؤ گے۔ تو جب 70 سال کی غلامی پوری ہو رہی تھی تو دانیل نے ان برسوں کا حساب سمجھا۔ اب سمجھتا تھا کہ میری قوم کی جو آزادی ہے، فریڈم ہے، یہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ پنشمنٹ پیریڈ پورا ہو چکا ہے، اب ان کو بحال ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آنی چاہیے، اور اس کو پتہ ہے کہ خدا کے ہاں لا کا رکھنا، یا خدا ایک لا کو بڑا مد نظر رکھتا ہے، اور ان کی بحالی کے لیے جب اس نے روزہ رکھا تو وہ کہتا ہے میں نے ٹاٹ اوڑا، راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دانیل کی جو دعا ہے یہ پورے چیپٹر میں آگے اس کی دعا ہے، اور جب وہ خاکساری میں جا کر دعا کرتا تو اس نے لفظ میں کا استعمال نہیں کیا، وہ لفظ استعمال کرتا ہم، اور ہم سے مراد اس کے آباء و اجداد اور بنی اسرائیل قوم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ صرف میں نے گناہ نہیں کیا بلکہ میرے آباء و اجداد نے اور پوری قوم نے گناہ کیا، اور جس کی وجہ سے وہ اگر 5ویں آیت پڑھیں تو وہ کہتا ہے ہم نے گناہ کیا، ہم برگشتہ ہوئے۔ تو یہ خاک راکھ پر بیٹھا ہوا دراصل، تو راکھ اور خاک میں ضروری ہے کہ ہم امتیاز کریں، کیونکہ راکھ جو ہے
وہ کچھ چیزیں جلنے کے بعد جو باقی مٹیریل ہے بالکل اسے اس کو ہم ایش کہتے ہیں، راکھ بالکل راکھ کہتے ہیں، اور خاک جو ہے وہ مٹی ہے، مٹی ہے، بالکل صحیح. ڈسٹ ہے. تو ایک اور میں بات یہاں پر بڑی واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، جی ضرور. کیونکہ جس کو ٹائٹل نیم دے دیا ہے کہ یہ راکھ کا بدھ ہے، ہاں جی، ایش وینسڈے. ایش وینسڈے، اور اس میں ایک روزے دار جب چرچ میں جاتا ہے تو چرچ کا لیڈر جو ہے وہ اس کے ماتھے پہ ایسے راکھ لگاتا ہے یا کراس کا نشان بنا دیتا ہے. تو ایک روزے دار کو وہ راکھ لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ روزے دار کی یہ خاکساری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک سلیمان کی بات کو میں پڑھتا ہوں تو وہ امثال کی کتاب 25ویں باب میں کہتا ہے با موقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں. تو اس کا مطلب موقع کی مناسبت. اب جب روزے دار کے ماتھے پہ ویسے ایسے راکھ لگائی جاتی اور اس کے پیچھے یہ ورس بولی جاتی تو یہ تو خدا نے آدم کو سزا دی تھی، سزا تھی، بالکل ایگزیکٹلی، کہ تو نے پھل کھایا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی ہے، اب تو خاک سے لیا ہے اور دوبارہ خاک میں لوٹ جائے گا. جی جی، یہ پنشمنٹ ہے. یہ پنشمنٹ. بالکل. اب یہ اگر جنازے کے موقع پر اور جتنے پاسبان ہیں وہ جانتے ہیں، تدفین جب ہوتی ہے تو یہی انہی کو پڑھا جاتا ہے. وہ اسی مطلب اسی سروس کو لیتے ہوئے ایک پاسبان تھوڑی مٹی ہاتھ میں پکڑتا ہے اور وہ قبر میں ڈال کے کہہ دیتا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دانیل نے کوئی اپنے ماتھے پہ ایسے تھوڑی سی راکھ نہیں لگائی تھی، وہ راکھ میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے، اور دراصل راکھ میں بیٹھنے سے مراد سر پہ کراس لگانا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر کی جو حلیمی ہے اس کو خدا کے سامنے رکھنا، خدا کو اونچا کرنا اور اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا، یہ خاکساری ہے دراصل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ با موقع بات نہیں ہے کہ ایک روزے دار کو روزے کا یہ کہا جائے کہ جو آیت سزا کے طور پر تھی، یعنی آدم کے لیے خدا فرما رہا ہے، وہ اس وقت ہم دے دی جائے. بلکہ میں کئی بار یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر سر میں راکھ لگاتے وقت راکھ کی آیت بھی پڑھی جائے، راکھ کی آیت پڑھ کے جیسے مردکی نے اپنے سر میں راکھ ڈالی، ٹھیک ہے، اور یسایہ 58 باب میں لکھا ہے کہ جو روزہ میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. کیا بات ہے، یہ کرسچن فاسٹ ہے، یہ نہد کا فاسٹ ہے. بالکل صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر با موقع بات کرنے کے لیے راکھ لگا کے راکھ کی آیت بھی بولی جائے تو بھی ہم یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق روزہ نہیں رکھ رہے، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ جو یہودی ایسے روزہ رکھتے تھے اس میں ظاہری پاکیزگی بھی شامل تھی، دوسروں کو بھی متوجہ کیا جاتا تھا اور خدا کے حضور میں بھی فریاد کی جاتی تھی. لیکن یسوع مسیح نے آ کر اس کے پیٹرن کو تھوڑا چینج کیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں وہ تجھے روزہ دار جانے. اور جب میں دانیل کی خاکساری اور راکھ پر بیٹھ کر وہ طالب ہوا تو دراصل یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، وہ تب تک اس کا طالب رہا جب تک وہ دعائیں آسمان تک نہ پہنچ گئیں، آسمان سے جواب نہ آ گیا اور اس کی قوم وہاں سے بابل سے چھوٹ کر واپس یروشلم کی طرف نہ گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ روزہ اور خاکساری خدا سے دعا کرنا یہ پشت در پشت کی بنیادوں کو فراہم کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے. اور پادری صاحب میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ دانیل نے جو روزہ رکھا اس نے قوم بحال کی ہے. اور یسایہ کی کتاب اس کے 58 باب میں جب پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے اگر تم میری مرضی کے مطابق روزہ رکھتا ہے تو یسایہ 58 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا. میں سمجھتا ہوں ایسا روزہ جس میں صرف ایک بندہ ایک خاندان نہیں، ایسا بلکہ وہ جنریشن ٹو جنریشن وہ بحال ہوں اور راست بازی میں شامل ہوں. اور دانیل کا روزہ قوم کو بحال کرنے کے لیے. تھینک یو پاسٹر علی شاہ رزاق، بہت خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہمیں روزہ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو پیٹرن، جو تعلیم بائبل مقدس اور خاص طور پر یسوع مسیح کی تعلیم، کہ ہم اسی طور پر روزہ رکھیں جس طور پر ہمیں سکھایا گیا ہے. اب میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر ندیم پرویز صاحب بھی، جو ہمارا موضوع ہے، گفتگو ہو رہی ہے، پاسٹر صاحب نے دعا کی بات کی، پاسٹر علی شاہ رزاق نے خاکساری کی بات کی. بھائی صاحب اوور ٹو یو.
تھینک یو سو مچ پر صاحب، آپ نے اس پروگرام میں مدعو کیا جی جی، اور خدا ان کی بارگاہوں کے اندر میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے Thank you so اور اس ٹی وی چینل کے لیے جس کے وسیلہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے. جی. سو خدا ان کی شکر گزاری ہو. اور میں یہاں پر صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ جو دانیل نے یہاں پر جو بات لی ہے، اس نے وہ جو خط یرمیہ نے لکھا جب اس کے لوگ بابل کی اسیری میں تھے، تو اس وقت جب ہم یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے 29ویں باب کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے جی. اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یرمیہ نے جو بات عیاں کی تھی اپنی کتاب کے اندر، اب چونکہ دانیل نے ان باتوں کو سمجھا اور یہ سمجھ چکا ہے کہ 70 برس کے عرصے میں خداوند جو ہے اس کو اسیری سے واپس لائے گا، اور اس کے لیے جو انیشیٹو لینے کی ضرورت تھی وہ یہ تھا کہ دعا کی جائے. اور بہت دفعہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہماری دعاؤں کا رخ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں یہ چاہ رہا ہے کہ کلام کی کیا مرضی ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس نے اپنے آپ کو ٹیون کیا ہے اس کی فریکوینسی میں، واہ واہ. اور جب اس نے ٹیون کیا ہے تو پھر اس رخ میں جو ہے وہ دعا کرنا شروع ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور جب دعا کرنا شروع ہو گیا ہے تو وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنا شروع ہو گیا. بالکل صحیح. اور یہاں پر ایک جو اہم بات ہے، میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور یہاں پر یہ ایک اور چیز کو بھی فلفل کر رہا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو اگر ہم دیکھیں کہ سلیمان بادشاہ نے بھی اس وقت یہ پروفیسائی کی جب وہ ہیکل کو اس وقت جب اس نے مخصوصیت کی، تو اس وقت پہلا سلاطین اور اس کے 8ویں باب کی 33ویں آیت سے جب ہم 36ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر کر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا. جب اس سبب سے انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو، آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے. جی. اب دانیل جو رخ کر کے دعا کرتا ہے تو وہ ہیکل کی طرف رخ کرتا ہے، اور وہ وہاں پر وہ دعا کرتا ہے، اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں جب تو ان کو دکھ دے. سو یہاں پر جو پرسب بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ہیکل کی طرف رخ کی ہے بلکہ منت کی ہے اور مناجات کر کے روزہ رکھا ہے اور ٹاٹ اوڑا ہے اور راکھ پر بیٹھ کر خدا کے طالب ہوئے. اور یہاں پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ دانیل جو ہے وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے، وہ خداوند کے مکاشفہ کو سمجھ چکا ہے. اور یہاں پر بائبل مقدس میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور اس نے جب تحقیق کی ہے خدا کے کلام کی تو وہ اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ یہ خدا کا کلام کس طرح سے جو ہے وہ پورا ہوگا، اور اس کے لیے اس نے دعا میں وہ ٹھہر گیا ہے. اور جب وہ دعا میں ٹھہر گیا ہے تو وہ دعا ہے جس کے سبب سے خدا کام کرتا ہے. اور آج بھی خدا یہ چاہتا ہے جب وہ ویژن کسی شخص کو دیتا ہے تو اس کی پرویژن کے لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل ہو. کیا بات. اور یہاں پر یہ جو خدا کا کلام ہے جی. اس نے اس کو ٹیون کیا ہے تاکہ وہ گھٹنوں کے بل آئے، اور جب وہ گھٹنوں کے بل آئے گا تو خدا جلدی سے وہ کام کرے گا. اور بے شک بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر آشکارا نہ کرے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر جیسے ہی یہ بھید اس پر عیاں ہوا ہے اور یہ مکاشفہ کھل گیا ہے تو یہاں پر خدا کا بندہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا ہے. اپنے آپ کو اس نے دعا، روزہ اور خاک ساری میں. اور یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں دعا کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کا جو اگلا جو درجہ ہے وہ روزہ ہے. واہ. ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب. عزیزو، مقدس کلام میں سے جو آج گفتگو ہو رہی ہے، جو موضوع ہمارے سامنے وہ دعا، روزہ اور خاکساری ہے، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ابھی ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.